بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویلکم ٹو اسلامک سٹوریز۔ ادھر مکہ میں کافر بدحواس تھے، ان کی بے چینی کی کوئی انتہا نہ تھی۔ اب انہیں جو کچھ امید تھی خالد سے تھی۔ ان کا خیال تھا کہ خالد حملہ میں کامیاب ہو جائیں گے، تب ہی جان بچ سکتی ہے، آبرو بھی اسی وقت باقی رہ سکتی ہے، ورنہ پھر تباہی، ہمیشہ کی بے عزتی اور رسوائی ہے۔ یہ لو، خالد تو لوٹ آئے، کہہ رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ میں ٹھہر گئے، حملہ کا پورا خاکہ خاک میں مل گیا، ساری اسکیم فیل ہو گئی۔ اب وہ کیا کریں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو انہوں نے اپنے یہاں سے نکال دیا تھا، آج دوبارہ لوٹ آئے۔ اس وقت وہ تنہا اور بے آسرا بھی نہیں، جانثاروں کی ایک فوج ہے جو ان پر جان نثار کرنے کے لیے بے قرار ہے۔ پھر انہوں نے احد میں مسلمانوں کا ظاہر کچھ ناکام تو کر دیا تھا، لیکن ان کی بہادری کا لوہا بھی مان لیا تھا، اور انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ مسلمان جان تو دے سکتے ہیں مگر اپنا مذہب نہیں چھوڑ سکتے، کہ مذہب ان کو جان سے بھی پیارا ہے۔ چنانچہ قریشی سردار بھی دار الندوہ میں جمع ہو گئے، مگر ہر ایک اداس تھا، ہر ایک کے چہرے پر فکر و تشویش کا غبار تھا۔ مسلمان اگر مکہ میں گھس آئے تو قریش کی دھاک اکھڑ جائے گی اور دوسروں کی نگاہ میں اس کا وزن گھٹ جائے گا۔ یہ سوچ کر ان کی غیرت کو ابال آیا۔ انہوں نے قسم کھائی، جب تک جان میں جان ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ میں قدم رکھنا ناممکن ہے۔ پھر وہ سب سر جوڑ کر بیٹھے اور آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ کیا کیا جائے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے باہر سے ہمیں دھمکی دے رہا ہے، اور قریش میں بھی اس کی بہت سی یار و مددگار ہیں جو اس کو سچا نبی سمجھتے ہیں، اور یہ کہ ہمارے لیے آستین کا سانپ ہے، اگر مسلمانوں سے جنگ چھڑ گئی تو وہ دوست بن کر ڈسیں گے۔ ایک بولا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ہم لڑنے نہیں ہیں، اگر ایسا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ان سے نرمی سے پیش آئیں اور کسی طرح سمجھا بجھا کر واپس کر دیں۔ اب اگر ان کی نیت خراب ہوئی اور انہوں نے لڑائی کی آگ بھڑکانی ہی چاہی تو ہم بھاگنے والے کب ہیں؟ جنگ ہی تو ہمارا اصل میدان ہے، اور لڑنا بھڑنا تو ہمارا کام ہے۔ احد میں ہم نے جو مزہ چکھایا ہے وہ ابھی انہیں یاد ہوگا۔ ایک قریشی سردار بولا، مارے بھائی، تب کیا کیا جائے؟ اس آدمی نے کہا، میری رائے ہے کہ بنی خزاعہ کے کچھ آدمی بھیج دیے جائیں، وہ جا کر پتہ لگائیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے کیا ہیں، جس طرح ہو سکے انہیں سمجھانے بجھانے کی کوشش کریں۔ قریشی سردار نے کہا، بنی خزاعہ کو بھیجنے میں کیا مصلحت ہے؟ ہمیں تو ان سے غداری کا خطرہ ہے، وہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی دوست اور طرفدار ہیں۔ آدمی بولا، اس طرح سے بالکل بے غم رہو، مکہ ہی میں ان کی زمینیں جائیدادیں ہیں، بیوی بچے بھی یہی ہیں، وہ ہمارے ساتھ غداری کیسے کر سکتے ہیں؟ معاملہ کا یہ پہلو سامنے آیا تو سب کو یہ رائے بہت پسند آئی، اور وفد کے لیے بنی خزاعہ کے کچھ آدمی چن لیے گئے۔ پھر بدیل خزاعی ان کا سردار تھا، اور یہ لوگ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے روانہ ہو گئے۔ وفد پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت تپاک سے ملے۔ پھر بدیل نے آنے کی غرض بتائی تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کعبہ کی زیارت کے لیے آئے ہیں، ان کے دل میں اس کی عزت اور احترام ہے، اگر قریش ہم سے چھیڑ چھاڑ نہ کریں تو ہم لوگ خاموشی سے طواف و زیارت کر کے لوٹ جائیں گے۔ چنانچہ وفد لوٹ کر مکہ گیا اور قریش کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام سنایا۔ پھر انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لینے کا بھی مشورہ دیا، مگر اب تو قریش اس میں اختلاف اٹھ کھڑا ہوا۔ کچھ لوگوں نے تو کہا کہ محمد سے صلح کر لی جائے اور طواف و زیارت کے لیے راستہ کھول دیا جائے، مگر کچھ لوگوں نے پرزور مخالفت کی۔ قریشی سرداروں نے کہا، کیا تمہیں گوارا ہے کہ دشمن تمہاری سرزمین روند کر چلے جائیں، پھر ہمیشہ کے لیے ماتھے پر بدنامی کا ٹیکا الگ لگ جائے؟ پھر کیا کیا جائے؟ سب ایک ساتھ بول اٹھے۔ قریشی سردار نے کہا، میری رائے ہے کہ حلیس بن علقمہ کو بھیج دیا جائے، وہ قبائلیوں کا سردار ہے اور قبائلیوں کے روب و ادب کی
کا حال سبھی کو معلوم ہے، ہر ایک ان سے دبتا ہے اور ان کے غصے سے لرزتا اور کانپتا ہے۔ اگر اس سے بات بن گئی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم واپس چلے گئے تو ہم کو سکون مل جائے گا اور اتنی بڑی مصیبت سے جان چھوٹ جائے گی، اور اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات ٹھکرا دی تو اسے جوش آ جائے گا اور پھر وہ ہمارے ساتھ ہو جائے گا اور ہماری صفوں میں ہو کر لڑے گا۔ چنانچہ حلیز اپنے مخصوص ساتھیوں کے ساتھ مسلمانوں کی طرف چلا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو فرمایا، دیکھو وہ حلیز آ رہا ہے، اس کی قوم قربانی کی بڑی شوقین ہے، جانوروں کو اس کی طرف ہنکا دو کہ وہ انہیں اپنی آنکھوں سے دیکھ لے اور اسے یقین ہو جائے کہ ہم طواف اور زیارت کے لیے آئے ہیں، غارت گری کے لیے نہیں آئے۔ چنانچہ مسلمان لبیک کہتے ہوئے اس کی طرف استقبال کو بڑھے اور قربانی کے جانوروں کو اس کی طرف ہنکا دیا۔ اس نے دیکھا اونٹوں کا ایک سیلاب آ رہا ہے، گردنوں میں لوہے کے نال بھی لگے ہیں اور نال کو زیادہ دن گزر جانے کی وجہ سے گردن کی اون بھی جھڑ گئی ہے۔ ظلم و ناانصافی کا یہ دردناک منظر اس سے نہ دیکھا گیا اور بے اختیار اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ غم و غصہ کا یہ عالم تھا کہ وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا بھی نہیں، بلکہ سیدھا لوٹ کر وہ مکہ گیا اور قریش سے کہا، خدا کی قسم، ہم نے تم سے اس بات پر معاہدہ نہیں کیا ہے، اللہ کے گھر سے اس کو روک دو اور اس کی تعظیم کے لیے آیا ہے۔ عرب کے سارے قبیلے تو کعبہ کا حج کریں اور عبد المطلب کا بیٹا اس سے محروم رہے، خاندانی بڑائی بھی وہ کسی سے کم نہیں ہے۔ اگر تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبہ سے روکا تو جان لو سارے قبائلیوں کو لے کر میں الگ ہو جاؤں گا اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تم سے جنگ کروں گا۔ قریشی سرداروں کی تدبیر ناکام ہو کر رہ گئی۔ اس نے سوچا کچھ اور ہو گیا، لیکن پھر وہ ایک چال چلا اور حلیز کو مناتے ہوئے کہا، بھائی ہم لوگوں کا معاملہ ہے، اسے ہم ہی پر چھوڑ دو، وہ ہم لوگ اسے طے کر لیں گے جس سے اس کا بھلا ہوگا، جس سے سب کا بھلا ہوگا۔ اس پر حلیز تیار ہو گیا اور اس نے وعدہ کر لیا ان کے اس سارے معاملے میں دخل نہ دے گا۔ اس طرح قریش کو قبائلیوں کی طرف سے اطمینان ہو گیا اور اب انہوں نے 50 بہادروں کو بھیجا تاکہ رات میں وہ مسلمانوں پر حملہ کر دیں۔ چنانچہ وہ لوگ رات کے اندھیرے میں حدیبیہ چلے گئے، مگر مسلمانوں کے خیمے تک پہنچے بھی نہ تھے کہ ہر طرف سے گھر گئے اور اب وہ گرفتار ہو کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا رہے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیمہ سے باہر تشریف لائے، دیکھا تو وہ خوف سے تھر تھر کانپ رہے تھے۔ فرمایا، اب تمہارے میں اور کیا چیز روک سکتی ہے جبکہ تم نے ہی شرارت میں پہل کی ہے۔ دشمنوں نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بردباری اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحم دلی اور مہربانی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے تمہیں معاف کر دیا، اب لوٹ کر اپنی قوم میں جاؤ اور ان سے کہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم خون خرابہ کے لیے نہیں آئے، شاید ان کو ہوش آ جائے۔ چنانچہ وہ لوٹ کر اپنی قوم میں گئے، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جو اطمینان دلایا تھا اس پر انہیں ذرا بھی اطمینان نہ تھا۔ اس کے برعکس انہیں یقین تھا کہ اب پوری قوم کی شامت آ جائے گی، کیونکہ ان کی سمجھ میں ہی نہیں آ رہا تھا کہ اتنا بڑا جرم بھی معاف ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو بھیجا کہ قریشی سرداروں سے ملے اور ان سے بات طے کریں۔ مکہ میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے چچیرے بھائی بھی تھے، ان کا نام تھا ابان بن سعید، اور حضرت عثمان انہی کی حمایت میں مکہ گئے۔ وہاں قریش کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام سنایا اور کہا، اب دو ہی شکلیں ہیں، یا تو طواف کا موقع دو یا جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ قریش نے کہا، تم طواف کر لو، صرف تمہارے ساتھ ہم یہ رعایت برت سکتے ہیں، ورنہ اور مسلمانوں کو تو ویسے ہی واپس جانا ہوگا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اس پر کیسے تیار ہو سکتے تھے؟ انہوں نے کہا، یہ قیامت تک نہ ہوگا، تمہارے سارے مسلمانوں کا طواف کا موقع دینا ہوگا۔ وہ بولے، خیر تمہاری خوشی، ہاں یہ بھی جان لو کہ اب تم ہمارے قیدی ہو اور اب یہاں سے تم واپس نہیں جا سکتے۔ اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نظر بند ہو گئے۔ نظر بند ہونا تھا کہ سارے مکہ میں چرچا ہو گیا، عثمان رضی اللہ عنہ قتل ہو گئے۔ یہ افواہیں مسلمانوں کے کانوں میں بھی پہنچی، چنانچہ وہ جوش سے بے تاب ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عثمان کا بدلہ لینا فرض ہے،
یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بول کے ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے۔ پھر سارے مسلمانوں نے جان کی بازی لگا دینے کا عہد کیا۔ سب سے پہلے ابو سنان اسدی رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور دست مبارک پر بیعت کی۔ پھر اس کے بعد سارے مسلمانوں نے بھی بیعت کی۔ اب تلواریں بے نیام ہو گئیں اور اعلان ہو گیا کہ سب لوگ جنگ کی تیاری کریں۔ جان نثاری کی یہ بیعت خدا کو اتنی پسند آئی کہ اس نے قرآن میں بھی اس کی تعریف کی اور اس کے لیے یہ بیعت رضوان کا نام سے مشہور ہوئی۔ مکہ میں کافروں کا بیعت کا حال معلوم ہوا تو وہ بہت سارے ڈر گئے۔ سب نے کہا اب تو صلح کر لی جائے، خیر اسی میں ہے ورنہ بڑی تباہی ہوگی۔ چنانچہ کافروں میں ایک شخص تھا سہیل بن عمرو۔ یہ سوجھ بوجھ اور ہوشیاری میں مشہور تھا، بہت ہی شاندار مقرر بھی تھا۔ لوگوں نے اسے خطیب قریش کا خطاب ہی دیا تھا۔ فوراً انہوں نے صلح کی بات چیت کے لیے اسی کو دوڑایا۔ سہیل آیا تو اس نے دیکھا مسلمانوں میں دھوم دھام سے جنگ کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ یہ دیکھ کر وہ بہت گھبرایا، چنانچہ لبک کر وہ خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور عرض کیا، عثمان رضی اللہ عنہ زندہ ہیں، قتل نہیں ہوئے ہیں۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صلح کی غرض سے آیا ہوں۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی جنگی تیاریوں میں مصروف ہیں اور ادھر قریش نے بھی قسم کھائی ہے کہ وہ اس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ نہیں آنے دیں گے۔ میں کچھ شرطیں لے کر آیا ہوں، ان میں ہمارے لیے بھی سلامتی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی بہتری ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں مان لیں تو ایک خوفناک جنگ ٹل جائے گی اور اسی طرح نہ جانے کتنی جانیں بچ جائیں گی۔ پھر اتنی بڑی نیک نامی کا صحرا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر بن جائے گا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بولے، کیا کیا شرطیں ہیں؟ سہیل نے کہا، اس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم طواف کیے بغیر لوٹ جائیں، پھر اگلے سال آئیں اور صرف 3 دن رہ کر چلے جائیں۔ اس کے علاوہ تلوار کے علاوہ کوئی ہتھیار نہ ہوگا اور تلواریں بھی نیام میں ہوں گی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بولے، اور سہیل نے کہا، قریش کا کوئی شخص مسلمان ہو کر مدینہ جائے تو اسے واپس کر دیا جائے گا، اور اگر کوئی مسلمان مدینہ چھوڑ کر مکہ میں آ جائے تو ہم اسے واپس نہیں کریں گے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھیں بند کر لیں اور کچھ دیر بالکل خاموش رہے کہ وحی کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی حالت ہوتی تھی۔ ادھر مسلمان اس ظالمانہ شرط پر غصے سے کھول رہے تھے، لیکن وہ ضبط کیے رہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھیں کھولیں اور فرمایا، اور سہیل بولا، 10 سال تک صلح رہے گی اور ہر ایک کو امن حاصل ہوگا اور کوئی کسی سے چھیڑ چھاڑ نہیں کرے گا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور سہیل بولا، عرب کا جو قبیلہ جس فریق کے ساتھ چاہے معاہدہ میں شریک ہو جائے۔ یہ ہیں شرطیں قریش کی۔ بات بگڑنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوچ لیجئے، لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدبیر و حکمت سے بڑی امیدیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شرطیں منظور کر لیں اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ صلح نامہ لکھیں۔ مسلمانوں نے یہ دیکھا تو انہیں بہت ناگوار ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر سب سے زیادہ اثر ہوا، چنانچہ وہ اٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے رسول نہیں ہیں؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں ہوں۔ عمر رضی اللہ عنہ بولے، کیا ہم مسلمان نہیں ہیں؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں ہم مسلمان ہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ بولے، کیا وہ مشرک نہیں ہیں؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں اس میں کیا شبہ ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ بولے، تو ہم دین میں یہ ذلت کیوں گوارا کریں، اس طرح آپ دب کر کیوں صلح کریں؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر میں خدا کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور بندہ ہوں، یہ اسی کا فیصلہ ہے اور مجھے ہرگز ضائع نہیں ہونے دے گا۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور پھر وہ اٹھ کر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور ان سے بھی یہی گفتگو کی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے رسول ہیں، جو کچھ کرتے ہیں خدا کے حکم سے کرتے ہیں۔ اب صلح نامہ تحریر ہونے لگا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے قلم اٹھایا اور لکھنا شروع کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لکھو، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سہیل نے کہا،
ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنے کا رواج نہیں، ہم اس سے ناواقف ہیں۔ بسمک اللہم لکھا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منظور فرمایا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو لکھنے کا حکم دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لکھو، یہ وہ شرطیں ہیں جن پر اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سہیل بن عمرو سے صلح کی۔ سہیل نے فوراً حضرت علی کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا، ایسا نہ کیجیے، اگر قریش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ہی مانتے تو جھگڑا کس بات کا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف اپنا اور اپنے باپ کا نام لکھوائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم نہیں مانتے، لیکن خدا کی قسم میں اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا، لکھو، یہ وہ شرطیں ہیں جن پر محمد بن عبداللہ نے سہیل بن عمرو سے صلح کی۔ یہ صلح کی شرطیں لکھی گئیں اور دونوں طرف سے کچھ آدمیوں نے اس پر دستخط کیے۔ ٹھیک اس وقت جب کہ معاہدہ لکھا جا رہا تھا، ایک شخص بیڑیوں میں گھسیٹتا ہوا آیا اور مسلمانوں کے سامنے گر پڑا۔ حالت اس بیچارے کی دیکھی نہ جاتی تھی۔ چہرہ اس شخص کا کیا تھا، مظلوموں کی ایک دل دوز تصویر تھی۔ یہ مظلوم قریش کا آدمی اور سہیل بن عمرو کا بیٹا تھا۔ ابو جندل رضی اللہ عنہ اس کا نام تھا، اس کے لیے مکہ میں جینا دوبھر ہو گیا، صرف اس جرم میں کہ وہ مسلمان ہو کر اپنے رب کا بندہ بن گیا تھا۔ نہ جانے کس طرح وہ گھسیٹتا بھاگتا آیا تھا اور کس طرح قریش سے چھٹکارا مل جائے۔ سہیل نے ابو جندل رضی اللہ عنہ کو دیکھا تو جیسے اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی، اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یہ میرا لڑکا ہے، میں اس کا ولی ہوں، اگر اسے روک لیا گیا تو معاہدے کی خلاف ورزی ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابھی معاہدہ لکھا کب گیا؟ سہیل بولا، تو ہم کو صلح بھی منظور نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا انہیں یہیں چھوڑ دو۔ سہیل بولا، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی بار کہا، لیکن وہ تیار نہ ہوا اور اپنی ہٹ پر اڑا رہا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ملال ہوا، چنانچہ کچھ دیر سر مبارک جھکا رہا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جندل کی طرف رخ کیا اور انتہائی درد بھرے لہجے میں فرمایا، ابو جندل رضی اللہ عنہ، صبر سے کام لو، خدا تمہارے لیے اور دوسرے مظلوموں کے لیے ضرور کوئی راہ نکالے گا۔ اب صلح ہو چکی، ہم بدعہدی نہیں کر سکتے۔ اب سہیل نے بیٹے کی گردن پکڑی اور گھسیٹتا ہوا چلا۔ ابو جندل نے مسلمانوں کو پکارتے رہے اور بار بار درد بھری آواز سے کہتے رہے، مسلمانوں، کیا مجھے اسی حالت میں دیکھنا چاہتے ہو؟ میں تو اسلام لا چکا ہوں، کیا پھر مجھے کافروں کے نیچے پنجے میں دے دو گے؟ مسلمان یہ دردناک منظر دیکھ کر تڑپ اٹھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تو اتنے بے قابو ہوئے کہ انہوں نے تلوار لی اور ابو جندل رضی اللہ عنہ کی طرف بڑھے کہ یہ لو، اس سے اپنی مدافعت کرو، لیکن ابو جندل نے اس کی ہمت نہ کی، چنانچہ جبراً انہیں مکہ لے جایا گیا اور ادھر مسلمان غم و غصے کی آگ میں سلگتے رہے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، مزید اگلی ویڈیو میں ہم سیرت طیبہ کو تفصیل سے بیان کریں گے انشاءاللہ۔